احمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ 10 رمضان المبارک یوم وصال سیدۃ الوفیہ زوجۃ الاولیٰ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں پیدا ہوئیں اور ایسا شرف، ایسا مقام اور ایسا رتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نصیب نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اس قدر پاکیزہ تھیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جب حضور سفر کرتے ہیں تو اپنا غلام بھیج کر اپنا مال حضور کی بارگاہ میں تجارت کی غرض سے پیش کرتے ہیں۔ حضور ان کا مال لے کر تجارت کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا غلام راستے میں حضور کے صداقت، ایمانداری، لوگوں سے حسن سلوک دیکھ کر بڑا متاثر ہوتے ہیں۔ تجارت کے اندر جو حسن ہے اس کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ راستے میں میرے آقا کے معجزات سیدہ کا غلام جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے متاثر ہوتا ہے، سارا منظر اپنے ذہن میں بٹھا رہا ہے۔ کبھی راستے میں دھوپ ہوتی ہے تو آسمان سے بادل حضور پر سایہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی درخت کے پاس بیٹھتے ہیں تو درخت جھک کر حضور کی بارگاہ کی طرف سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری برکات، یہ سارے فیوز اور معجزات وہ واپس آ کر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا ہے اور بہت سارا نفع کما کر میرے آقا واپس آتے ہیں۔ ایمانداری کے تذکرے ہوتے ہیں، حسن سلوک کے تذکرے ہوتے ہیں، تجارت کے اندر جو حسن ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لیے پیغام نکاح سیدہ بھیج دیتی ہیں۔ حضور نکاح کو پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اس کے وکیل بنتے ہیں، حضور کی طرف سے نکاح ہو جاتا ہے۔ جس طرح اپنا سارا مال سیدہ کے پاس تھا، وہ جب نکاح ہوا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو اپنا مال بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور مکہ کی ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بہت مالدار اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیا۔ اور پھر پہلی وحی کو پر آپ پڑھیں، میرے آقا غار حرا سے جب واپس لوٹتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی لے کر، پیغام الہی لے کر آتے ہیں، اور پہلی وحی کی وہ اضطرابی کیفیت میں حضور پر کب کبھی طاری ہے واپس آتے ہیں، اور سیدہ میرے آقا کو تسلیاں دیتی ہیں، حضور پر چادر اڑاتی ہیں، تسلیاں دیتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں میرے سرتاج، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا۔ میرے آقا کو ہر موقع پہ تسلیاں دینے والی وفاؤں کا ایک پیکر وہ سیدہ میرے آقا کے ساتھ زندگی گزار گئی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا اعزاز بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضور سے محبت میرے آقا بھی حد محبت کرتے تھے، محبتوں کے پہلو کو اپنایا کرتے تھے، اور حضور نے یہ حدیث مبارکہ جو بیان فرما رہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہر موقع پہ میرے آقا کو تسلیہ دینے والے۔ اور سیدہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ میرے آقا کی باقی جتنی اولاد ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے۔ حضور کی آگے نسل بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، اور سارا خاندان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس بابرکت ذات کی وجہ سے آگے بڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد پیار اور محبت کا یہ وفاؤں کا سلسلہ رکھنے والی
جب سے دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ سیدہ خدیجہ، ان کا رب ان کی طرف سلام بھیجتا ہے۔ عرش کا مالک بھی سیدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اپنی اس محبتوں اور وفاؤں کا پیکر اس ہستی کو دنیا میں بھی حضور نے بشارتیں دے دی اور فرمایا، اے میری زوجہ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، جنت میں ایک موتیوں والے محل کی بشارت دیتا ہوں، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، جس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سیدہ کا ایک اعزاز اور امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی، اور ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ قرب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہے۔ ایک موقع پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے اپنی پہلی زوجہ محترمہ کا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں، آپ اس بوڑھی کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ جب یہ کہا نا، حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے، میرے آقا کو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ سنو، جب سارے مکہ والوں نے میرا انکار کیا تھا تو سیدہ نے میرا اقرار کیا تھا، جب سارے مکہ والوں نے میری تکذیب کی تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی تھی، جب سارے مکہ والوں نے مجھے محروم کیا تھا تو سیدہ نے اپنا مال دے کر مجھے عطا فرمایا تھا، اس لیے آئندہ مجھے یہ جملہ کہہ کے تکلیف نہیں دے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گئے، انتقال کے بعد حضور اپنی زوجہ محترمہ کی سہیلیوں کی ان سے بھی ایک حسن سلوک کا معاملہ پیش کرا۔ گھر کے اندر سالن پکتا، گھر کے اندر ایک مرتبہ حضور نے گوشت بنایا، بکری ذبح کی اور فرمایا، عائشہ جاؤ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے اندر بھی یہ گوشت تقسیم کر کے آؤ۔ لاؤ تو صحیح ایسی مثال، کائنات میں ایسی مثال کوئی لاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، حضور نے اس قدر محبت سے یاد فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی، ان کے خاوند کو مسلمان گرفتار کر کے قیدی بنا کر لائے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو فدیہ کے طور پر چھڑانے کے لیے اپنا ہار پیش کر دیا۔ جب وہ ہار حضور کی بارگاہ میں پہنچا، وہ ہار تو وہ تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو جہیز کے طور پر وہ ہار دیا تھا۔ حضور کے آگے وہ ہار جاتا ہے، حضور دیکھتے ہیں، میرے آقا آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی اس وفاؤں کا پیکر، وفا کرنے والی اس زوجہ کو یاد کرتے میرے آقا آنسو بہاتے ہیں اور اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اور کہیں یہ فرماتے ہیں کہ بشارت ہو اے خدیجہ، موتیوں والا محل جنت میں تیرے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے، جس میں نہ کوئی تکلیف ہے۔